نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو اور عزیز بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں حیا کے بارے میں مختصر سی گفتگو آپ سے کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آئے گی اور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ضرور یہ گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، نیکی کو پلائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر خیر عطا فرمائے۔ حیا کا لفظ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، اور عام طور پر لوگ اس کو ایک دوسرے لفظ شرم کے ساتھ ایک ساتھ استعمال، شرم و حیا، یہ لفظ بہت زیادہ ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے، شرم و حیا۔ اس کے مقابلے میں بے شرم اور بے حیا کا لفظ ایک بہت بڑا طعنہ ہے، اور مہذب معاشروں میں اس طعنے کا استعمال انتہائی کم اور بہت ہی احتیاط سے کیا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حیا کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ حیا کا لفظ دراصل حی سے نکلا ہوا ہے، اور حی کا لفظی مطلب ہے زندگی، عربی لفظ ہے زندگی۔ لیکن حیا کا مطلب کیا ہے؟ انسان کی اندرونی زندگی۔ ایک انسان کی ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ تو انسان کی جو اندرونی زندگی ہے اس کا حیا کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ جس انسان کی اندرونی زندگی صاف ستھری ہوتی ہے تو وہ باحیا ہوتا ہے، اور وہ حقیقی معنی میں حیا کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور اگر انسان کی اندرونی زندگی صاف ستھری نہ ہو، گندی ہو، غلیظ ہو، تو وہ انسان پھر بے حیائی اور بے شرمی کا ایک مجسم علامت بن جاتا ہے۔ اور آج کل کی سوشل میڈیا نے اس بے حیائی اور بے شرمی کو جس مقام تک پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی احادیث اس حیا کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں، جس میں سے کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا اور ایمان باہم ساتھی ہیں، جب ایک ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر حیا ختم ہو جائے تو اس کے ساتھ ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب حیا چھین لیا جاتا ہے تو ایمان خود بخود چھین لیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حیا کا ہمارے ایمان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے، یعنی حیا ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، جز ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا نیکی اور بلائی کا ذریعہ ہے، یعنی جس آدمی میں حیا ہو اس کی وہ حیا اسے نیکی اور بلائی کی ترغیب دیتی ہے اور اسے برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ حیا کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ تمام صورتیں بہتر ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سابقہ انبیاء کے کلام میں سے ہے کہ جب تو حیا نہ کرے تو جو جی چاہے کرو۔ یعنی حیا ایک ایسا بیریئر ہے کہ اس کو بندہ جب کراس کرے
تو پھر وہ جتنے بھی گناہ کرے، جو بھی غلط کام کرے، وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے حیا کا وہ آخری حد عبور کر لیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تم حیا نہ کرے تو جو جی چاہے کرے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت لے کر جانے والی ہے، جبکہ فحش گوئی، برائی اور بے حیائی دوزخ لے جانے والی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حیا کا ہماری ایمان کے ساتھ اور ہماری آخرت کی زندگی کے ساتھ کس طرح کا گہرا تعلق ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، کیا ہمارے حیا کا معیار وہ ہے جو ہمیں برائی کے کاموں سے روکتی ہے اور نیکی کے کاموں کی طرف ترغیب یا رغبت دلاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر سے حیا نکل چکی ہے، اسی وجہ سے ہم بے حیائی اور بے شرمی ہر برائی کے کام میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حیا کا وہ معیار نصیب کرے جو ہمیں جنت لے جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری یہ بے حیائی اور بے شرمی ہی ہمیں لے ڈوبے اور ہمیں دوزخ لے جائے۔ پیارے بچوں، خصوصی طور پر نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ دیکھیں، آپ کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے، آپ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آپ مسلم امہ کے مستقبل ہیں، آپ اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لہذا آپ کا ٹھکانہ جنت ہے، نہ کہ دوزخ ہے۔ اب یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے اور اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ اور بے حیائی سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے تمام اعضاء پر قابو رکھنا ہوگا۔ آنکھوں سے دیکھنا ہے تو کیا دیکھنا ہے، زبان سے بولنا ہے تو کیا بولنا ہے۔ یہ زبان اور آنکھیں، یہ وہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں بے حیائی سے روک بھی سکتی ہے اور ہمیں حیا کی طرف لے بھی جا سکتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے اس زبان کو کنٹرول کیا، اپنے آنکھوں کو کنٹرول کیا، تو مجھے امید ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حیا کا وہ معیار عطا فرما دے گا کہ جو ہمیں جنت لے کے جائے گی اور دوزخ سے محفوظ کرے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام دے اور حیا کا وہ اعلیٰ معیار نصیب عطا فرمائے جو آپ کو جنت کے اس اعلیٰ معیار تک پہنچا دے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔